ابھی تو جو اندرونی مسائل ہیں وہ نہیں حل ہو رہے شامی صاحب. کل وہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو امیدواروں کی فہرست ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے چھپانے کی کوشش کی گئی. آج بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے اس پہ کلیریفیکیشن دی ہے. وہ تو ایسی باتیں ہیں. دیکھیں نا پی ٹی آئی کے جو یہ کارکن ہیں ایک زمانے کے پیپلز پارٹی کے جو جیالے تھے وہ بھی بڑے منہ زور ہوتے تھے. اچھا. اب یہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ بعض کارکن بڑے منہ زور ہیں. منہ زوری اچھی چیز ہے, کارکنوں کو بے باک ہونا چاہیے, لیکن ڈسپلن میں بھی کام کرنا چاہیے نا. تو آپ اگر جو لیڈرشپ ہے آپ کی ساری پارٹی کی, اس کی طرف سے ایک بات کی جا رہی ہے, اعلان ہو رہا ہے, ذمہ دار لوگ ہیں اور آپ انہی کے خلاف لگے ہوئے ہیں کہ ان پر آپ کو اعتبار نہیں ہے, تو کیسے اعتبار نہیں ہے تو پھر اس پارٹی میں کیوں ہے؟ تو یہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک انٹرنل معاملہ ہے. انہوں نے یقیناً فہرست جو ہے دکھائی بھی ہوگی خان صاحب کو, اور انہوں نے اس پہ ظاہر ہے کہ سواد بھی کیا ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یعنی پی ٹی آئی لیڈرشپ جو ہے یہ کام کر سکتی ہے کہ خان صاحب سے بالا بالا نام اعلان کر دے اور ان کے نام دے, عمران خان کی مشاورت کے ان کے نام لگا دے. ایک بھی نام ایسا نہیں ہوتا. یہ جو کارکن ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں. ٹکٹ جو ہے کسی کا استحقاق نہیں ہوتا, اور سینٹ جو ہے اس میں تو پھر بھی جو سینئر کارکن ہے وہ جاتے ہیں. اب پارٹی نے ایک کو ٹکٹ دیا یا دوسرے کو ٹکٹ دیا, اب ذرا اپنے آپ کو قابو میں رکھیں, یہ مناسب بات ہے. شامی صاحب مراد سعید صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے سینیٹر بن گئے, اس وقت تو ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ روپوش ہیں, لیکن اب دیکھتے ہیں کس وقت وہ منظر عام پر آتے ہیں. اچھا. اگر وہ حلف نہیں اٹھائیں گے تب بھی فوری طور پر ان کی ممبرشپ تو ختم نہیں ہوگی. اچا. جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہیں جی جی وہ غالباً 2 سال مطلب لندن میں تھے, جی ہاں, تو یہاں منتخب ہو گئے سینیٹر, اور پھر وہ طویل عرصہ تک نہیں آئے حلف اٹھانے کے لیے, صحیح, مگر ان کی ممبرشپ برقرار رہی. صحیح. تو ممبرشپ جو ہے یعنی میرا خیال ہے کہ تھوڑا یعنی وہ ختم نہیں ہوگی. اچھا. اور کسی بھی مناسب موقع پہ آ کر وہ حلف اٹھا لیں گے. کچھ یہ بھی کہا جا رہا تھا نا شامی صاحب کہ پی ٹی آئی دور میں جو ہے اس میں تبدیلی کی گئی تھی, 6 مہینے کا ٹائم باؤنڈ کیا گیا تھا کہ 6 مہینے کے اندر مطلب وہ اگر نہیں حلف اٹھاتے تو پھر جو ہے وہ یہ اسحاق ڈار صاحب کے بعد یعنی کہ یہ قانون سازی کی گئی تھی. آ جائیں تو کتنی اب چاہیے ان کو منظر عام پر آ جائیں. سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں ان کو روپوش نہیں رہنا چاہیے اس طرح. گرفتاری کا بھی ڈر ہے نا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, گرفتار ہو جائیں گے, پھر اپنا مقدمہ لڑیں, بیل کرا لیں. سینیٹر ہیں تو اس کے لحاظ سے ان کا بھی استحقاق بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب جو ان کی جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو لوکل میٹنگ کہتے ہیں جی, جو کھیل ہوتا ہے. ہاں. اچھا. چھپتے ہیں آپ اور پھر سامنے آتے ہیں, چھپن چھپائی. صحیح ہے. وہ کھیل ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جب انہوں نے سینیٹر بننے کا فیصلہ کیا ہے تو منظر عام پر بھی آ جائیں. چلیں